پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ ناظرین، ریاست نے روزہ ہلال کمیٹی کے نام سے ایک فورم تشکیل دے رکھا ہے جو ریاستی سطح پر چاند دیکھ کر روزے رکھنے اور عید کا اعلان کرنے کا مجاز ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ریاست نے ایک غیر سرکاری کمیٹی کے فیصلے کو بھی قبول کرتے ہوئے ایک صوبے کو اجازت دے دی کہ وہ مرکزی روزہ ہلال کمیٹی کے فیصلے پر مفتی پوپل زئی کی غیر سرکاری کمیٹی کو ترجیح دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا کرنا ہے تو پھر مرکزی روزہ ہلال کمیٹی کی ضرورت بھی کیا ہے؟ پاکستان کے ہر صوبے میں مقامی مفتیان کرام اپنی اپنی کمیٹیاں بنا لیں جو جب چاند دیکھ لیں عید کا اعلان کر لے اور عید منا لیں، یا پھر جو کمیٹی پہلے چاند دیکھ لے وہ سب کو بتا دے اور عید منا لی جائے۔ حکومت کی یہ عملی تاحال سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ نہ تو فواد چودھری کے قمری کیلنڈر کو تسلیم کر رہی ہے، نہ روزہ ہلال کمیٹی کو عزت دے رہی ہے اور نہ ہی مفتی پوپل زئی صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو پورے پاکستان پر نافذ کر رہی ہے۔ حکومت اس مسئلے کو کیسے ٹیکل کرے گی؟ پروگرام میں سب سے پہلے آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ارشاد عارف صاحب موجود ہیں۔ ارشاد صاحب خوش آمدید۔ شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سلیم صافی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ میں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے شوکت یوسف زئی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ حکومت کے مشاورت سے، مرکزی حکومت کے مشاورت سے آپ نے کیا اور عید بنا لی، مفتی منیب صاحب کو ہی بھی ریاست ہی نے پابند کیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں۔ اگر آپ ایک غیر سرکاری کمیٹی کی بات مان کر فیصلہ کر لیں گے اور عید بنا لیں گے تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ جو مرکزی روزہ ہلال کمیٹی ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی؟ پھر کوئی بھی کمیٹی اگر اعلان کر رہی ہے اور اس نے رویت کی ہے، چاند نظر آ گیا ہے، تو آپ اس کی بات مان لیں گے؟ مرکزی روزہ ہلال کمیٹی پھر تحلیل ہی کر دی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مرکزی روزہ ہلال کمیٹی سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، نام کرتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے صوبے کا تعلق ہے، دیکھیں ہم نے پوپل زئی صاحب کے اعلان پر اعلان نہیں کیا ہے۔ ہمیں چونکہ بہت زیادہ شہادتیں موصول ہوئی تھی اور ہم تین عیدیں مناتے رہے ہیں گزشتہ 15-20 سالوں سے، اور نہ روزہ ہلال کمیٹی نے پوچھا، نہ اس وقت کی وفاقی حکومتوں نے پوچھا۔ یہ ایشو صرف ہم اس لیے ہم نے اعلان کیا کہ ہم اس کو سینسٹائز کرنا چاہتے تھے اور ہم نے سینسٹائز کر لیا ہے۔ اب صرف یہ کہ اس کا حل کیا ہے۔ اب میں نے دعوت بھی دی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے، مرکزی روزہ ہلال کمیٹی کو بھی دعوت دی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے محکمے کو بھی دی ہے، وزارت کو، اسی طرح جتنے بھی ریلیونٹ ہیں ہم نے دعوت دی ہے کہ آ جائیں۔ پشاور کا ایشو ہے کیونکہ باقی پاکستان کا ایشو تو ہے ہی نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کا ایشو ہے۔ 15-20 سالوں سے کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ میں مشکور ہوں میڈیا کا کہ ہمارے اس پہ اتنا انہوں نے اس کو اچھالا ہے اور اس کو سینسٹائز کر دیا ہے، اور لوگ اس کو ایشو سمجھنے لگے ہیں، تو اس کا حل بھی نکالنے ہیں۔ ہم کبھی نہ تو بغاوت کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم مفتی منیب صاحب کو کوئی وہ کہنا چاہتے ہیں، صرف ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آ جائیں پشاور میں بیٹھ کے یہاں کے جو جتنے جید علماء ہیں، پوپل زئی صاحب تو ایک عالم ہے، اس کو ایک طرف چھوڑ دیں، اگر ان سے ان کا کوئی اختلاف ہے تو یہ الگ بات ہے، اور بھی تو بڑے بڑے علماء ہیں نا، مہربانی کر کے یہاں بیٹھ جائیں، اس ایشو کا حل نکال لیں۔ تو میرے خیال سے یہ تو ایک اچھی تجویز بھی اچھی ہے اور ہو بھی سکتا ہے، تاکہ ہم آئندہ اس ایشو میں نہ پڑیں۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب رمضان قریب آ جاتا ہے، 2-3 دن ہو جاتی ہے، تو مرکزی روزہ ہلال کمیٹی نمودار ہو جاتی ہے۔ جب عید آتی ہے تب بھی 2 دن پہلے نمودار ہوتی ہے، تو اس سے مشکل یہ ہے کہ ہمارا ایشو۔ آپ فواد چودھری صاحب کے قمری کیلنڈر کو ماننے کے لیے بھی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ چاند نظر آ ہی نہیں سکتا تھا، تو اگر آپ ان کی بات نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ چاند نظر آ سکتا تھا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں چاند کو دیکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ دیکھیں جس نے روزہ رکھا ہے نا، مفتی منیب صاحب کے کہنے پہ، ان کو پتا ہے کہ چاند کدھر کھڑا تھا، ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ ایک دن پہلے جو روزہ رکھا گیا تو بالکل درست تھا۔ پھر آپ عید کے دن دیکھیں، جس نے دوسرے دن عید کی وہ بھی چاند نظر آ رہا تھا، اور جس کا نظر آ رہا تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے دن کا ہے۔ اس میں نہیں چلنا چاہتا، ہو سکتا ہے وہ ایک دن پہلے رات عشاء کے بعد طلوع پیدائش ہوئی ہو اس کی، وہ تو اگلے دن تک تو بڑا ہو جائے گا۔ یہ تو ایک سائنسی بحث ہے، میں اس میں بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ہمارا ایشو ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ ہم نے جو کیا نہیں کیا وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو ہم انکار تو نہیں کرتے۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ مرکزی روزہ ہلال کمیٹی سے ہم انکار نہیں کر رہے، مگر شوکت صاحب لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں توجہ دے، اور جو باقی سال کے دن ہیں وہ آئے ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے کیا اس سے بھی تو مسئلہ شاید حل نہیں ہوتا شوکت صاحب۔ جو آپ نے کیا اس سے کیسے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ حل کرنا انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیں مفتی منیب صاحب اور سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم نے دعوت دی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا اگر آپ اس میں رول پلے کر دیں اور
एक अच्छे कंसेंसस पर राइट सलीम साफी साहब, सर आपकी तो मुफ्ती मुनीब के साथ छेड़छाड़ भी चलती रही, आप कॉलम लिखते रहे, वो आपके कॉलमों का जवाब में कॉलम लिखते रहे, तो आप किसी नतीजे पर पहुंच पाए हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को फॉलो कर लेना, क्योंकि रियासत ने उन्हें ये जिम्मेदारी तफवीज की है, वो रियासत महकमा मौसमियात को जिम्मेदारी दे दे, मुफ्ती मुनीब को दे दे, पोपलजई साहब को दे दे, जिसको रियासत जिम्मेदारी दे रही है उसकी बात मान लेनी चाहिए, या जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किया वो ठीक किया? साफी साहब, असल में पता नहीं आप मुफ्ती साहब को मुझसे मजीद नाराज करना चाहेंगे, और मैं तो वो बदकिस्मत हूँ कि मुझसे मुफ्ती पोपलजई साहब भी नाराज हैं और मुझसे मुफ्ती मुनीब साहब भी नाराज हैं। मुफ्ती पोपलजई साहब इसलिए नाराज हैं कि शायद वहाँ के पख्तूनों में से मैं वो हूँ कि जिस पे सबसे ज्यादा दबाव भी होता है, क्योंकि मेरे बड़े भाई, सिस्टर्स, मामू, चचा, ये सारे उनकी ईदगाह में रोजा भी रख लेते हैं और ईद भी मना लेते हैं, लेकिन मैं एक आईन और कानून पर यकीन रखने वाले शहरी की हैसियत से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भरपूर इख्तिलाफ के बावजूद जब तक वो स्टेट के ऑर्डर से मनसब पे बैठे हुए हैं तो मैं मॉरली अपने आप को उनकी इत्बा के ताबे समझता हूँ। इसलिए मैं हर साल, हमारा घर तकसीम हो जाता है लेकिन मैं और मेरी वालदा हम मुफ्ती मुनीब साहब को फॉलो कर लेते हैं। बदकिस्मती ये है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब रोयत हिलाल कमेटी को उस तरह चला रहे हैं जिस तरह पीटीआई हुकूमत चला रही है, और पीटीआई ने इस मर्तबा वही काम किया और उसी तरीके से इस फैसले को ये लेके आगे बढ़ी जिस तरीके से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को चला रहे हैं। और बदकिस्मती से मुफ्ती साहब को इस मनसब से इतनी मोहब्बत हो गई है और इतना उनको इश्क हो गया है जितना कि हमारे इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा की मनसब से हो गया था। लेकिन सवाल ये है कि एक मनसब पे आप अगर बैठे भी हैं, मैं तो इस पे हैरान हूँ, अब मैं तो नहीं कर, मेरे लिए तो सब उलमा काबिल एहतराम है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी, मुफ्ती पोपलजई साहब भी, कोई दूसरे आलिम भी, लेकिन देखें मुफ्ती साहब एक तरफ तो अपनी बारे में इतने हसासियत का मुजाहरा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने मुफ्ती पोपलजई साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए उनकी इतनी वो चिड़ बन गई है कि उसने कहा कि उनको बीआरटी सौंप दे कि वो वाला काम करे। तीसरी बात ये है कि वो यानी 1996 से इस मनसब पे बैठे हुए हैं। अब भाई आप पे अगर कुछ लोग एतमाद नहीं कर रहे हैं तो आखिरत में भी आपकी जिम्मेदारी है। आपने अगर एक बंदे का रोजा खराब कर दिया तो उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो अपने गले में वो जिम्मेदारी भी डाली हुई है। आपने कुव्वत नाफिजा भी नहीं है कि अपना वो नाफिज कर दे। अच्छा फिर ये उसमें क्या कयामत आ जाती, साल में आपने एक इजलास करना होता है, तो अगर पेशावर के लोगों की तसल्ली के लिए आप एक रोज पहले भी इजलास बुला लेते और उधर पेशावर में उनके साथ बैठ जाते कि अच्छा भाई आओ, ये मुफ्ती जो पोपलजई साहब की शहादत है, लेकिन वो साफी साहब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब या रोयत हिलाल कमेटी को भी तो महकमा मौसमियात चला रही है ना। उसकी वजह यह है कि मैंने खुद एक दफा मरतबा 2-3 साल पहले की बात है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से पूछा कि आपने उनकी शहादतों को कबूल क्यों नहीं किया जब वो कलमा पढ़ के कह रहे हैं कि हमने चांद देखा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आ ही नहीं सकता, तो हम उसे कैसे तस्लीम कर लें। तो इसका मतलब ये कि महकमा मौसमियात की शहादत फिर काफी है, फिर तो किसी की भी ना मुफ्ती मुनीब की शहादत की जरूरत है। नहीं, आप मुफ्ती साहब के अपने भी तजादात देखे ना। एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैं एक रोज पहले इजलास नहीं बुला रहा था कि मौसमियात वाले पे मुझे वो कह रहे हैं कि चांद नजर आने का इम्कान नहीं है। दूसरा, जब फवाद चौधरी साहब ने उसके लिए साइंसी तरीके से कैलेंडर बना लिया तो उसको भी वो मानते नहीं है। तो इसका वाज़िह मामला यही है कि ये अपनी अपनी दुकानदारी का मामला है। मुफ्ती पोपलजई साहब भी समझते हैं कि ये एक दिन में पूरी कौम वो टीवी पे आ जाते हैं, उनकी एक वो बन जाती है, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का भी यही मामला है। वरना तो मैंने आपको बता दिया ना कि एक दीनी जिम्मेदारी है, आप डिस्प्यूटेड। लेकिन इस मरतबा फिर हमारे साथ जो हुकूमत ने किया कि भाई पहली बात तो ये कि इस तरह की उसमें कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है। फवाद चौधरी साहब वफाकी काबीना के रुकन है, तो उनको बताना चाहिए था हमारे मजहबी उमूर के वजीर को कि ये तुम्हारा काम नहीं है, आप आराम से बैठ जाएं। अगर उन्होंने वो काम कर दिया और काबीना में भी पेश कर दिया तो फिर उस पे उनको कोई एक्शन लेना चाहिए था, या उनको अडॉप्ट करना चाहिए था, या अपोज करना चाहिए था। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, मसलन मैं एक आम शहरी की हैसियत से मरकजी रोयत हिलाल कमेटी, जब तक ये इनका नूरुल हक कादरी साहब जो है एक नोटिफिकेशन से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को हटा सकते हैं, अब वो महल हुए वो उस पड्डे में नहीं पड़ते। उन्होंने, हमारे मजहबी उमूर के वजीर ने भी
روزہ بھی مفتی پوپل زئی صاحب کے ساتھ رکھا اور ان کی مسجد میں عید بھی مفتی پوپل زئی صاحب کے ساتھ منائی گئی، اور دوسری طرف ان کی وزارت نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے باقی قوم کے لیے ان کا اجلاس بلا لیا۔ پھر جو حالانکہ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی رویت ہلال کمیٹی ہے جس کو وہ چیئر کرتے ہیں، وہ اسی مذہبی امور کی وزارت کے ماتحت ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو چاہیے تھا کہ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے، اپنی حکومت کے ساتھ اپنے وزیر مذہبی امور کے ساتھ بیٹھتے، بجائے اس کے کہ یہ سارے لوگوں کو کنفیوز کر دیا اور ریاستی ریٹ کے بارے میں بھی سوال اٹھا دیے۔ تو محمود خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنے نور الحق قادری صاحب سے ایک دن پہلے کہتے کہ یا تو اس صاحب سے اجلاس ایک دن پہلے بلاؤ، کیونکہ اجلاس بلانے کا نوٹیفیکیشن وزارت مذہبی امور کا ایک سیکشن افیسر کرتا ہے، یا پھر ان سے کہتے کہ یہ بندہ متنازع ہے، اس کو ہٹا دے، کسی غیر متنازع بندے کو۔ آپ صحافی صاحب آگے بڑھتے ہوئے میں صرف ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا آپ کی بات پر۔ آپ بار بار ابھی وہ ایک کر رہے تھے، موازنہ کر رہے تھے پوپل زئی مفتی منیب الرحمان صاحب کا اور عمران خان صاحب کا، اور آپ کامنالٹیز کا ذکر کر رہے تھے کہ کامنالٹیز کیا ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو مفتی منیب الرحمان کو 23 سال ہو گئے، وہ اپنی کامیابی سے یا جس انداز میں بھی وہ اپنی وزارت چلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی 23 سال تک کم از کم جو ہے وہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھیں گے، تو یہ آپ کے لیے ایک خبر ہونی چاہیے۔ اینی وے میں آن اے لائٹر نوٹ یہ بات کر رہا تھا۔ ارشاد صاحب، ایک اس کا پھر ایک حل تو یہ بھی ہے شاید کہ اس سارے مسئلے سے نکلنے کے لیے فواد چودھری صاحب کی بات کو آدھا مان لیا جائے، اور چونکہ رویت کی سنت کو بھی پورا کرنا ہے تو یہ ذمہ داری محکمہ موسمیاتی کو تفویض کر دی جائے اور بتا دیا جائے کہ آج آپ کو چاند نظر آئے گا، لوگ دیکھ لیں چاند اور دیکھ کر محکمہ موسمیات کے دفتر میں فون کر دیں اور محکمہ موسمیات اعلان کر دے کہ ہمیں رویت بھی کی شہادت بھی موصول ہو گئی ہے اور چاند کی پیدائش بھی آج ہی ہونی تھی، تو کل عید کر لیجئے یا روزہ رکھ لیجئے۔ تو شاید علماء کرام کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، اور ویسے بھی شاید یہ علماء کرام کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ اس طرح کی کوئی کمیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی۔ دیکھیے، یہ رویت ہلال کمیٹی از خود وجود میں نہیں آئی۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب حکومتیں مذہبی معاملات میں دخل اندازی کرتی ہیں تو نتیجہ وہی نکلتا ہے جو خیبر پختونخوا میں نکلا ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 عیدیں ہوا کرتی تھیں، 3 عیدیں، 29 کا تو ہو سکتا ہے، چاند 30 کا بھی، 31 کا بھی ہوتا ہے کہ 3 عیدیں ہوتی ہیں۔ ہمیشہ مسئلہ جب بھی ہوا ہے 2 عیدوں کا ہوا ہے۔ اور رویت ہلال کمیٹی بنی کیسے؟ ایوب خان کے دور میں ایوب خان کو کسی نے کہا کہ اگر جمعہ کے دن عید ہوئی تو یہ آپ پر بہت بھاری ہوگی۔ انہوں نے حکم دیا کہ پورے ملک میں جمعرات کو عید پڑھائی جائے گی، کنٹرولڈ۔ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ 5 علماء کو، جس میں سید ابوالعلا مودود تھے، مفتی محمد حسین نیمی صاحب تھے، مفتی محمد حسن صاحب تھے، غلام مرشد صاحب تھے جو بادشاہی مسجد کے، علماء کو گرفتار کر، احتشام الحق تھانوی صاحب تھے، 5 علماء کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے سرکاری عید جو منائی جا رہی ہے، اور لوگوں نے منائی بھی نہیں۔ مجھے یاد ہے، ہم چھوٹے تھے لیکن یاد ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا۔ اس کے بعد رویت ہلال کمیٹی بنائی گئی، اور بھٹو صاحب جو بہرحال ایک سیکولر حکمران تھے، انہوں نے یہ تشکیل دی اور آئین میں اور قانونی طور پر ایک کمیٹی بنائی گئی۔ آج آپ کمیٹی توڑ دیں، ختم کر دیں، آپ اگر نہیں چاہتے، لیکن ریاست کا فیصلہ ہے، ریاست کہتی ہے ٹھیک ہے جی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ پورے ملک میں ایک دن عید منائی جائے؟ بھائی یہ مذہبی اور شرعی ایک تہوار ہے، ایشو ہے لوگوں کا روزہ رکھنے کا، عید رکھنے کا۔ اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ ایک دن بھائی جہاں چاند نظر آ جائے، اگر آج سعودی عرب پاکستان کا حصہ ہو جائے، ایک ریاست، بڑی اسلامی ریاست وجود میں ہے جس میں سعودی عرب بھی ہو، تو وہاں آپ کیسے ایک عید منائیں گے جی؟ وہ تو آپ کا مطلع ہے۔ اور پشاور کا جو معاملہ ہے، فلکیات کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پشاور کا مطلع لاہور اور کراچی سے بالکل مختلف ہے، وہاں ایک دن پہلے چاند نظر آ سکتا ہے۔ یہ صرف موسمیات کا ایشو نہیں ہے، یہ فلکیات کا ہے۔ فلکیات والوں سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی وہاں تو آ سکتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے یہ پھر جو آپ کمیٹی ہے وہ جا کے پشاور میں اجلاس کر لیں؟ وہی عرض کر رہا ہوں کہ قباحت یہاں سے پیدا ہو رہی ہے جب ریاست نے یا حکومت نے یا ہمارے سیاسی جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ عید ایک دن ہونی چاہیے۔ بھئی یہ شرعی معاملہ ہے، 2 دن ہو جائے گی تو کیا فرق پڑے گا؟ اچھا اب یہ خیبر پختونخوا میں ایک دن عید ہوئی ہے، یعنی شوکت یوسف صاحب فرمائیں کہ کیا ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں عید ہوئی ہے اس دن؟ کیا ہزارہ ڈویژن میں عید اس دن ہوئی ہے؟ کئی اور علاقوں سوات میں ہوئی ہے اس دن عید؟ نہیں ہوئی۔ کیا فرق پڑ گیا ہے؟ لوگوں نے منا لی پھر بھی عید۔
تو ایک خام خواہ آپ نے تنازع کھڑا کر دیا اور وہ پہلے 2 مولویوں کا تنازع تھا، 2 ملاؤں میں مرغی حرام ہو رہی تھی، پھر حکومت اس میں شامل ہو گئی اور انہوں نے مزید حرام کر دی اس کو۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک خود یعنی دفعہ محمود خان جو وزیر اعلیٰ صاحب جنہوں نے اعلان کیا، نوٹیفیکیشن کیا عید ہوگی، ان کے اپنے ضلع میں نہیں منائی جا رہی تھی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر تو کمیٹی بنانی ہے، اس میں محکمہ موسمیات بھی ہو، فلکیات بھی ہو، یہ قمری کیلنڈر کوئی نئی چیز نہیں ہے، آج سے 30 سال پہلے بھی یہ قمری کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، مجھے یاد ہے موجود میں ہیں۔ ہمیشہ رویت ہلال کمیٹی کا اعلان اسی دن ہوتا ہے جس دن محکمہ موسمیات نے پہلے سے بتا دیا ہوتا ہے، کہا ہوتا ہے، بس محکمہ موسمیات احتیاطاً قطعی طور پر نہیں بتاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فالو کرتے ہیں محکمہ موسمیات کو، پوپل سے صاحب نہیں کرتے، لیکن میں تو ان سے بھی متفق ہوں کہ جب فلکیات والے یہ کہتے ہیں کہ مطلع پشاور کا مختلف ہے یا یہ شمالی لیکن پھر محکمہ موسمیات کو یہ بتانا چاہیے نا کہ پورے پاکستان میں چاند فلان تاریخ کو نظر آئے گا، لیکن پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں فلان تاریخ کو نظر آئے گا۔ مثال دی ہے کہ واضح بھی نہیں امریکہ میں کتنے ٹائم زون ہیں، 10 گھنٹے کا بھی فرق ہے، واشنگٹن ڈی سی سے اور واشنگٹن اسٹیٹ جو ہے 10 گھنٹے کا فرق ہے، وہاں آپ عید ایک دن کیسے منا سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ بحث ہی میرا خیال ہے جب شروع ہوئی فضول تھی، آج بھی اس کو ریاست کو اس میں پڑھنا نہیں چاہیے، اگر پڑھی ہے تو پھر ایک عید ہونی چاہیے، یہ مذاق ختم ہونا چاہیے کہ یہاں عید ہو رہی ہے وہاں عید ہو رہی ہے، ایک بات۔ اچھا دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یعنی یہ یوسف زئی صاحب جو بات کر رہے ہیں، ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ کی وہاں بھی حکومت ہے یہاں بھی حکومت ہے، اب اگر اس طرح سے صوبے اپنی مرضی کرنا شروع، یہ تو چاند کا معاملہ ہے، کسی اور معاملے میں پھر وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر کل کو ضلع کرنا شروع کر دیں گے، کمشنریاں شروع کر دیں گے، بھائی آپ انارکی نہ پھیلائیں، کم از کم حکومت جو ہے وہ یکسو ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان کی حکومت نے اور ان کے ساتھیوں نے عمران خان کو شرمندہ کرایا ہے، فواد چودھری صاحب بھی اس میں شامل ہیں، یہ شوشہ اس وقت چھوڑ رہے ہیں فواد چودھری صاحب جب مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی جو لوگ ہیں وہ تحریک کی بات کر رہے ہیں اور مدارس کو، علماء کو، مساجد کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غیر اسلامی حکومت آ گئی ہے۔ یعنی آپ کو یہ ڈر ہے کہ مفتی منیب الرحمان جو ہے وہ بھی جا کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل جائیں گے دربے میں شامل ہونے کے لیے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ روز ایک مذاق اڑائیں گے علماء کا، مدارس کا، مساجد کا، ان کو جہالت کا وہ کریں گے، تو اس کے بعد آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پر بھی امیچورٹی ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہ کریں۔ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اتحاد پیدا کرتی ہیں، انتشار پیدا نہیں کرتی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا اب میں شوکت یوسف زئی صاحب سے ایک سوال میں نے پوچھا، لیکن پہلے میں رانا افضل صاحب کو شامل کر لوں۔ رانا صاحب یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ویسے جب ای این پی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں تو انہوں نے عید منا لی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ اس وقت مرکز میں ان کی حکومت نہیں تھی، مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ تو اب اس لیے شاید یہ زیادہ، اور پی ایم ایل این نے اس کو کیا بھی ہے، ٹویٹس پہ کیے ہیں کہ جی مرکز میں بھی آپ ہی کی حکومت ہے اور آپ کے صوبے میں بھی آپ ہی کی حکومت ہے، تو پھر یہ کس دانش مندی کے تحت یہ فیصلہ ہو رہا ہے؟ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہاں کا اگر مطلب مختلف ہے، وہاں کے کا نظر آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ تو شاید اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ذرا مذہب ایک ذاتی سا معاملہ ہے، جس کو جہاں پر جب عید کرنی ہے کر لے، جس کو جہاں جب نماز پڑھنی ہے پڑھ لیں، کیا اس طرف تو نہیں بڑھ رہے ہم؟ دیکھیں میں جتنی بھی آج گفتگو سلیم صافی صاحب نے کی اور ابھی اپنا ارشاد صاحب گفتگو کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں بڑی ہی اچھی اور بڑی ٹو دی پوائنٹ بات ہوئی ہے اور بالکل یہ حقائق بھی اسی طرح سے ہیں۔ اس کے اندر میں کیا اضافہ کر سکتا ہوں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے ایک فیصلہ ہو جائے اور کچھ علماء کو اس جو ہماری یہ موسمیات کی وزارت ہے اس کے اندر ان کی مرضی کے بندے 1-2 اپوائنٹ کر دیں اور وہ ٹیکنیکل طریقے سے اس کو جیسے دیکھا جا رہا ہے، اور اگر ایک منسٹری کہتی ہے تو سیاہ اور سفید کی بات ہے، اگر ایک سائنس کہتی ہے کہ یہاں پہ چاند دیکھا ہی نہیں جا سکتا اور یہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہم قسم کھانے کو تیار ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ اسی دفعہ اس کو آپ جو شہادتیں آئی ہیں ان کو لے آئیں اور آمنے سامنے کر کے اس معاملے کو حل کریں کہ کون جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک پارٹی تو جھوٹ بول رہی ہے، اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ جس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، یوسف زئی صاحب نے کہا ہم اس معاملے کو سینسٹائز کرنا چاہتے تھے۔ مجھے بتائیں، یہ تو اس طرح سی بات انہوں نے کی ہے جیسے ہی انہوں نے پلاننگ کے ساتھ یہ کیا ہے اور وہ سینسٹائز کرنے کے بعد کوئی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پلاننگ بھی شاید رمضان کے درمیان میں جا کر کی ہے، کیونکہ روزہ مرکزی حکومت کے ساتھ رکھا تھا اور عید ان کے ساتھ منائی ہے، تو ایک روزے کا کفارہ جو ہے وہ پھر ان کو ادا کرنا ہے۔
تو وہ جو سینسٹائز والی بات ہے وہ اگر سمجھا دیں ہمیں، اور اس پلان کا پھر کیا ریزلٹ نکلا ہے اور اب ہم کہاں پہنچیں گے، اور اگلی عید کے بارے میں اس سینسٹائزیشن کا کیا ریزلٹ نکلے گا، وہ اگر قوم کو سمجھا دیں تو میرا خیال ہے احسان ہوگا۔ شوکت صاحب یہ سمجھا دیں ذرا کہ یہ جو آپ اس کو سینسٹائز کرنا چاہتے تھے، اس سے کیا اب آپ حل کے کتنا نزدیک پہنچے ہیں؟ کیونکہ فواد چودھری صاحب آپ کے خلاف تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں، وہ اپنے طور پر وہ کہہ رہے ہیں پرچے درج ہونے چاہیے جن کو چاند نظر آیا، اور ویسے بائی دا وے آج آپ کا روزہ تو نہیں ہے سر کفارے کے طور پہ، آپ کا تو عید کا چوتھا دن ہے آج۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ ایک مذہبی ایشو ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کو عید الاضحیٰ، محرم الحرام اس طرح کی اس پہ کبھی بھی آپ کو وہ نظر نہیں آیا ہوگا کہ اس کے اتفاق سے، تو دیکھ کی تاریخ ہوتی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، منا لیتے ہیں، لیکن ہمیشہ جو وہ اختلاف آتا ہے وہ رمضان اور عید الفطر پہ آتا ہے۔ دیکھیے میرے کہنے کا مقصد ہے کہ 122 شہادتیں موصول ہوئی ہیں اس دن، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک شہادت کیسی ہوتی ہے، اس میں 6-7 علماء بھی تھے جو شہادت دینے والے تھے، اس میں عالم بھی تھے، اور چونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی وہ 8:30 بجے یا 9 بجے وہ اپنا وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، کیونکہ بس نظر نہیں آیا اور بند کر دیں اپنا، جبکہ یہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے، اگر کوئی چاند دیکھ لیتا ہے تو شہادت دینے کے لیے پشاور آتا ہے، 4 گھنٹے لگتے ہیں اس میں، وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، 11 بجے کوئی پہنچ جاتا ہے، کوئی 12 بجے پہنچ جاتا ہے، کوئی 10 بجے پہنچ جاتا ہے، وہ پھر تو آپ کی حکومت کو یہ چاہیے نا، کیونکہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، اگر خیبر پختونخوا میں نظر آ رہا ہے تو پھر اس کو پورے پاکستان پر نافذ ہونا چاہیے سر، پھر لاہور میں بھی عید ہونی چاہیے نا اس پر، لیکن مرکزی حکومت کو یہ فیصلہ پہاڑی کرنا علاقے چاہیے۔ میں فون نہیں چلتے۔ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہی تو ایشو ہے نا، کہ مفتی منیر صاحب اعلان کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے کسی کونے میں چاند نظر نہیں آیا 8:30 بجے، اب مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا پاکستان کا کونے میں نہیں ہے، اگر وہاں 11 بجے بندہ پہنچتا ہے اور عالم ہوتا ہے، باقاعدہ علماء بھی اس میں 6-7 علماء نے آ کے شہادت دی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں بار بار، اور میں اگین ابھی جو ہو گیا ٹیلی فون ہے سب کے پاس، تو ہم تو دیکھیں ہم تو دوبارہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چلو آئندے کے لیے تو کر لیں نا، جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندے کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آ جائیں، جو باقی سال ہے اس میں آ کے یہاں کے علماء کے ساتھ بیٹھیں، کوئی طریقہ کار طے کر لیں، کسی کو مقرر کر لیں کہ اگر وہ شہادت لے لے اور وہ شہادت کہہ دے تو، لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پشاور کے لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، تو دیکھیں نا مفتی منیر صاحب اتنے ناراض تو نہ ہونا، اب یہاں کی شہادتیں اگر آپ نے ایکسپٹ نہیں اس کا کوئی حل شوکت صاحب آپ نے ہی کرنا ہے، آپ حکومت میں ہیں، آپ کی وزارت مذہبی امور ہے، وزارت داخلہ ہے، وزیر اعظم ہیں، یہ آپ نے ہی کرنا ہے، آپ نے بٹھانا ہے ان کو۔ اگر مفتی منیب الرحمان صاحب کو کہا جائے کہ آپ اجلاس پشاور میں کریں گے یا ان کی شہادت قبول کریں گے تو وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے یہ کام بجائے اس کے آپ اوپر سے یہ کہنے پر عید منانا شروع کر دیں، 28 روزے لوگوں کا روزہ خراب کر دیں، میں عرض یہ کرتا ہوں آپ کہ کروائیں نا۔ اگر صرف چاند نظر آنے نہ آنے کے لیے ہم بیٹھ جائیں نا تو یہ مسئلہ کبھی حل ہی نہیں ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، پورا سال ہے، اگر 1-2-3 میٹنگ جہاں پشاور میں ہو جائے، ہم خیبر پختونخوا گورنمنٹ اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ شوکت یوسف صاحب آپ کا بہت شکریہ، رانا افضل صاحب آپ بھی ساتھ رہے گا، ایک مختصر بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو واپس آ کر بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی وطن واپسی کی، جو کہ 2 دن میں ہونے کی توقع ہے۔ ایک بریک کے بعد واپس آ کے اس کو بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ دوبارہ خوش آمدید۔ شہباز شریف صاحب 2 دن میں وطن واپس آ رہے ہیں۔ پارٹی نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ بجٹ کے اہم موقع پر بطور لیڈر آف دی اپوزیشن اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ وطن واپسی پر شہباز شریف صاحب کو کچھ چیلنجز بھی درپیش ہوں گے، منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات میں انکوائری کا سامنا بھی شاید کرنا پڑے، اور پہلے سے چلنے والے اہم کیسز بھی انہیں بھگتنا ہوں گے۔ حکومت کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب زیادہ عرصہ پاکستان میں نہیں رہیں گے اور جلد ہی لندن واپس چلے جائیں گے۔ دوسری جانب نیب نے شہباز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈالنے کی درخواست بھی کر رکھی ہے۔ وطن واپسی کے بعد شہباز شریف صاحب کا سیاسی کردار کیا ہوگا اور سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اب اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ارشاد عارف صاحب ہیں، رانا افضل صاحب موجود ہیں، سلیم صافی صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو رانا افضل صاحب یہ کہیے گا کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ ڈاکٹر جو ہیں انہیں یہاں پاکستان آنے سے روک رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا علاج یہاں پر رہ کر کروائیں۔
کیا حتمی ہے ان کا واپس آنے کا 9 تاریخ کو فیصلہ، یا ڈاکٹرز کی ہدایت پر اس میں کچھ تبدیلی بھی ہو سکتی ہے؟ کیا واپس آ رہے ہیں، حتمی ہے یہ؟ دیکھیں میری اطلاع کے مطابق تو سیٹ بک ہو چکی ہے اور انہوں نے ہی یہ میسج دیا کہ میں آ رہا ہوں، تو اس لیے اس کے میں تو حتمی سمجھتا ہوں. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی وجوہات ہوں اور انہیں چینج کرنا پڑے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ظاہر ہے. صحت ان کی کیسی ہے؟ کیا ڈاکٹر میری ملاقات بھی ہوئی تھی وہاں پہ. ہم تو یہ سن رہے تھے کہ روٹین کے ٹیسٹ ہیں جو انہوں نے کروانے ہیں، جو ان کو ہر کچھ عرصے میں کروانے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹرز ان کو کیوں روک رہے ہیں؟ اب صحت ان کی کیسی ہے؟ کیونکہ اس بات سے کچھ لوگوں کو پریشانی لاحق ہوئی کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز انہیں روک رہے ہیں کہ آپ یہاں رک جائیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کے مکمل ہو گئے ہیں، کیونکہ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، بات بھی ہوئی تھی کوئی آخری ہفتے میں پچھلے مہینے. تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ 80% کے قریب میرے ٹیسٹ کے رزلٹ آ چکے ہیں، 1-2 رہتے ہیں اور ان کے بارے میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ انہوں نے روکا ہوا ہے. تو اب جب انہوں نے تاریخ کا اعلان کیا ہے تو مجھے کوئی اس کو میرا خیال ہے میں تو اس کو حتمی سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں بجٹ سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد اپنے بقیہ جو 20% ٹیسٹ رہ گئے ہیں وہ کروانے کے لیے واپس لندن چلے جائیں؟ دیکھیں اب آپ میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ ہی شک کا اظہار کر رہے ہیں. اگر وہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بیمار ہو اور اس کو اپنے لیے اس قسم کے فیصلے کرنے پڑتے ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ آ رہے ہیں تو یہ کیا کافی نہیں ہے؟ اتنے تجزیہ نگاروں نے اتنے تجزیے کیے، سوشل میڈیا نے کہا جی بھاگ گئے. پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ لوگ بھاگ جائیں. یقین کریں کہ یہ لوگ دل کی خواہش ہے ان کی کہ لوگ باہر چلے جائیں اور ان کو یہاں کھلا میدان مل جائے. یہ کھلا میدان ان کو نہ نواز شریف نے دیا، نہ شہباز شریف دیں گے، نہ کوئی اور دے گا. میرے بارے میں انہوں نے کہا جی بھاگ گئے ہیں، تو کوئی بھاگنا نہیں چاہتا یہاں پہ. یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس ملک کے اندر بگاڑ کیا ان کو بھگانا ہے. تو اس لیے ہمارا مشن جو ہے وہ چھوٹا مشن نہیں ہے. ہم نہ ان کے کہنے پہ تبدیل ہوں گے، نہ ان کے کہنے پہ ہم کوئی جی حضوری میں آئیں گے، نہ ہم اس سویلین سپرمیسی کے لیے آخری جنگ بھی لڑیں گے. اور پاکستان کے اندر جمہوریت اور سویلین سپرمیسی جب تک بحال نہیں ہوگی یہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. صحیح ہے. اچھا سلیم صافی صاحب، یہ ہم نے دیکھا جب شرجیل میمن صاحب باہر تھے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کو کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا، اور شاید اس کا بظاہر مقصد یہ لگتا تھا کہ وہ واپس نہ آ سکیں. اب بھی ان کی غیر موجودگی میں نیب نے یہ کوشش کی، درخواست دی کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے. اس وقت حکومت کو کیا سوٹ کرتا ہے کہ وہ واپس آئیں اور پھر اپنے کیسز کو بھگتیں، اور جیسے تو حکومت تو چاہے گی کہ وہ گرفتار ہی ہو جائیں اور واپس نہ جا سکیں، یا یہ انٹرسٹ میں ہے کہ وہ واپس پاکستان آئیں نہ ان کی آنے سے پہلے نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے؟ حکومت کو سیاسی طور پر کیا سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں جب میں شروع میں عرض کرتا تھا نا کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ نئی مسلم لیگ طاف ہے، اور عمران خان صاحب نئے شوکت عزیز ہے، تو کچھ دوستوں کو وہ بہت برا لگتا تھا. اب تو جو کچھ عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، جسٹس فائز ویزا کے ساتھ، یا جو باقی ان کے اقدامات ہیں، اس کے بعد تو اس میں کوئی شک نہیں رہا. تو دیکھیں شوکت عزیز صاحب کی حکومت تب تک قائم رہی اور وہ بساط تب تک بچی رہی جب تک بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف واپس نہیں آئے تھے. تو اس حکومت کو سب سے زیادہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ لیڈرشپ یا خاموش رہے یا ملک سے باہر رہے. اور اگر شہباز شریف صاحب باہر رہتے ہیں یا نواز شریف صاحب دوبارہ کوئی ڈیل کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اپنی سیاست کے ڈیتھ وارنٹ پہ ان کا دستخط ہوگا. صحیح ہے. اچھا اب میں یہ شاہ صاحب، یہ جو حکومت شہباز شریف صاحب کی واپسی پر ان کو منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات کا شاید سامنا، اور وہ ہے نیب نے ان کو نوٹس بھی جاری کر رکھے ہیں، تو کتنا چیلنجنگ ہے ان کے لیے کہ وہ یہاں پر آئیں، ساری چیزوں کو فیس کریں؟ اگرچہ پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ وہ تو فیس کرتے آ رہے ہیں پہلے سے بھی اور آئندہ بھی کریں گے، تو لیکن یہ منی لانڈرنگ والا الزام تھوڑا سا زیادہ سنگین ہے. جی دیکھیں میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا. ظاہر ہے وہ سیاستدان ہیں، قائد حزب اختلاف ہیں، اور اس کے بعد مسلم لیگ کی سارا اب بوجھ یا ان پر ہے یا مریم نواز صاحبہ پر ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ جو لائن لے چکی ہیں اس میں شریف خاندان سمجھتا ہے کہ ہمیں دوسرا دروازہ بھی کھلا رکھنا چاہیے. اس لیے شہباز شریف صاحب کی واپسی ضروری ہے، کیونکہ حمزہ صاحب جو ہیں وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتے. لیکن یہ سیریس ایک بات ہے کہ نعیم بخاری صاحب کو نیب نے وکیل کے طور پر ہائر کیا ہے ان کی ضمانت منسوخ کرانے کے لیے. اگر وہ ضمانت منسوخ ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے میاں صاحب کو بھی اپنے بھائی کے
पास जाना होगा, जेल जाना होगा, जेल अगर वो सामना करने के लिए तैयार हैं तो आना चाहिए। हुकूमत की ये लाजमन ख्वाहिश होगी और होनी चाहिए कि अपोजिशन या चुप रहे या बाहर रहे, ये ठीक है, लेकिन सारी बातें जो है हुकूमत के या किसी के कहने पर तो नहीं होती ना। लोगों, एक 22 करोड़ आबादी का एक मुल्क है, लोगों की ज़ुबान भी है, लोगों की ख्वाहिश भी है, लोगों की अपनी फ़ायदा भी उन्होंने सियासी और दूसरा देखना है। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो वो गिरफ़्तार हो जाएंगे, ज़मानत उनकी मेरा ख़्याल है कि मनसूख हो सकती है, और उसके नतीजे में मुस्लिम लीग पर एक और भारी वक्त आने वाला है, क्योंकि एक और केस मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था कि एक मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी एक केस नैब के यहाँ तहकीकात हो रही है, शायद अब वो तेज़ हो जाए मामला जी। लेकिन इसका जो एक पहलू है उस पर हमें गौर करना चाहिए कि ये जो हमारी महाज़ाराई की सियासत है इस वक्त, वो अपोजिशन की तरफ से हो, हुकूमत की तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा कि अपोजिशन कर रही है, हुकूमत नहीं कर रही, हुकूमत ने भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि एक कोशिश हुकूमत की तरफ से हुई जिसको अपोजिशन ने नाकाम बना दिया, वो था चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी का बनाने का फ़ैसला। ये हुकूमत की तरफ से हुआ या जिसकी तरफ से हुआ, उसके नतीजे में एक मुफाहमत हो सकती थी, लेकिन उस तरफ उसी दिन शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर करके ख़त्म कर दिया। लेकिन मुल्क का जो मफाद जो है, जो हालात हमें दरपेश हैं, इकॉनमी के हों या सलामती के हों या दूसरे हों, उसकी वजह से एक मुफाहमत होनी लाजमी है। अगर ये मुफाहमत नहीं होती और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ अपोजिशन जाती है या हुकूमत जाती है, तो मुझे खदशा ये है कि हम अपने जमहूरी अपने निज़ाम से महरूम हो सकते हैं। जैसे मैं मुफाहमत का मीनिंग आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि कई लोग मुफाहमत के कुछ और मतलब भी निकालते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, वो नहीं देखिए, माजी में मैं एक मिनट, भुट्टो साहब और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफ इतने शदीद थे कि अपोजिशन समझती कि भुट्टो मुल्क तोड़ने में याह्या खान के साथ शरीक था, लेकिन आइन के इशू पर, शिमला माहदे पर और कई इशूज़ पर वो इत्तेफाक होता था, मुफाहमत होती थी। राइट सर, एक ब्रेक ले रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब आपका, अफजल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ज़रा कराची में ईद के मौके पर कराची कचरे का ढेर बना रहा और उस पर हम बहस मुबासा भी देखते रहे। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान अब वो उनका मौक़िफ़ दोनों पार्टीज़ का लिया जाता रहा। हम उन दोनों से हटकर एक ऐसी पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे जिनके जो चेयरमैन हैं उनको खासा एक्सपीरियंस रहा कराची को चलाने का। हम पीएसपी के रहनुमा आसिफ हसनैन साहब से बात करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। ईद के मौके पर कराची कचरे का ढेर बनकर रह गया। एक तरफ मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने एक बार फिर इख्तियारात ना होने का शिकवा किया और कराची को कचराची में तब्दील करने का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दिया। दूसरी तरफ सईद गनी साहब ने ईद के रोज़ कराची के कचरे के ढेर लगने की वजह इस सादगी के साथ बयान की कि ईद के रोज़ अमले की छुट्टी की वजह से कचरा नहीं उठाया जा सका। अब ईद को 2 रोज़ गुजर गए मगर कराची में अब भी कचरे के ढेर लगे हैं। इख्तियारात की लड़ाई कैसे ख़त्म होगी और जिम्मेदारी का तयन कैसे होगा, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आसिफ हसनैन हैं, पीएसपी के सीनियर रहनुमा हैं। आसिफ हसनैन साहब बहुत शुक्रिया। हमने सोचा कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की बहस तो जारी है, हम एक ऐसी पार्टी से क्यों ना बात करें कि जिनका ज़्यादा तजर्बा है कराची को, जिनके चेयरमैन का मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में कहा जाता है कि बहुत कामयाबी से उन्होंने इन तमाम मसाइल को हल किया। क्या अब इस वक्त मौजूदा सिनेरियो में क्या हल है आपके ख्याल में, कैसे ये मसला हल किया जा सकता है? या जिम्मेदारी का तयन नहीं हो रहा, इख्तियारात का तयन नहीं हो रहा और कराची जो है वो कचरे का ढेर बना हुआ है आज ईद के दूसरे दिन भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ईद मुबारक कहूँगा तमाम आपके देखने वालों को और मुल्क भर के तमाम लोगों को। दूसरी बात ये है कि आपके सवाल का जो जवाब है, उस जवाब से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आपसे कि देखें, आज लोग मुस्तफ़ा कमाल को क्यों याद करते हैं? इसलिए कि इस शहर में मुस्तफ़ा कमाल का ही दौर था कि जिसमें काम हुआ और उसके बाद भी आज ये 12 साल दौर जो है सो कॉल्ड जमहूरियत के नाम पर आज जो आप बात कर रहे हैं ये शहर कचरे का ढेर बन गया।
تو یہ اسی 12 سالوں میں یہ سب صورتحال بنی ہے۔ میرے پیپلز پارٹی کے دوست برا مان جاتے ہیں اس بات پر۔ دیکھیں پیپلز پارٹی سے تو ہمیں کوئی شکوہ اس لیے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کراچی میں نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی نے طے کر لیا تھا پہلے دن سے کہ کراچی کو اسی طرح رکھنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان 12 سالوں میں 4 صرف جو روڈیں بنی ہیں دوبارہ کارپیٹنگ ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی 5واں کام بتا دیں۔ یہ شارع فیصل کی، طارق روڈ کی، یونیورسٹی روڈ، یہ 4-5 روڈوں بننے کے علاوہ 12 سال میں کراچی میں کوئی کام نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں جو اس سے پہلے بڑی بڑی باتیں کی تھیں، 1-2-4 منصوبے پہ کام کرنے کا وعدہ کیا ہے، شروعات بھی کی، لیکن ایک گرین بس سروس کے علاوہ جس کی بھی بسیں ابھی تک روڈ پر نہیں آئی ہیں، کوئی کام نہیں کیا، ان سے بھی گلہ نہیں ہے، ان کا بھی ووٹ بینک نہیں ہے یہاں پہ۔ لیکن جو سب سے بڑا گلہ ہے وہ گلہ ہے ان دونوں پارٹیوں سے، ایک پی ٹی آئی سے اور دوسرا سب سے بڑا گلہ ایم کیو ایم سے۔ پی ٹی آئی سے گلہ تو یہ ہے کہ خان صاحب بار بار کراچی آتے تھے اور یہی کہتے تھے جو انہوں نے وعدے ملک بھر کے لوگوں سے کیے تھے، کہ کراچی کے لوگوں سے بھی انہوں نے یہ وعدے کیے کہ میرے آنے کے بعد K4 منصوبہ فوراً 90 دن میں شروع ہو جائے گا، S3 سیوریج والا شروع ہو جائے گا، سرپرو ریلوے شروع ہو جائے گا، کچرے کا جو بلدیاتی نظام ہے ہم فنڈ دیں گے۔ ابھی بھی انہوں نے اعلانات کیے آپ کے سامنے، انہوں نے اربوں روپے کے اعلانات کر کے چلے گئے۔ انہوں نے اسلام آباد بیٹھ کر حیدرآباد کی یونیورسٹی کا اعلان کر دیا۔ اب سب کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد سسٹم ہے، جب تک آپ کے سندھ گورنمنٹ سے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، آپ فنڈ سندھ گورنمنٹ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو نہیں ٹرانسفر کریں گے، جب تک ان کاموں کو نہیں کر سکتے۔ اس کا مقصد یہ بھی کیموفلیج ہے۔ اب بات جو آپ نے کی بالکل صحیح ہے، ایم کیو ایم وہ جماعت ہے کہ جس نے ہر دور میں اقتدار کا مزہ چکا اور آج بھی اقتدار میں ہے، اور آج بھی وہی اقتدار مسائل میں رہتے ہوئے آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اختیار، اور آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اختیار سیوریج کے نظام کا بھی اختیار نہیں ہے کہ ہمارا۔ تو بھائی اگر آپ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا تو 4.5 سال میئر صاحب نے کیوں گزار دیے؟ اگر اختیار نہیں تھا تو آپ کو تو اختر مینگل کی طرح یہ بات ڈیسائیڈ کرنی چاہیے تھی کہ بھائی ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، منسٹریوں میں نہیں بیٹھیں گے، لیکن ہمارے شہر کے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ بھائی میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہتا ہوں، خدا کی قسم اس عید پر دنیا میں کراچی کی بدترین عید ہوئی ہے، لوگ پانی کے لیے ترستے رہے۔ ان لوگوں کو، ان بے حس لوگوں کو اتنا بھی وہ نہیں ہوا کہ صرف یہ ہائیڈرینٹ نہیں بند کر دیتے، صرف یہ پانی بیچنا بند کر دیتے کہ بیٹھنے کے لوگوں کی چھٹی تھی، اس وجہ سے کچرا نہیں اٹھایا گیا ہوگا۔ تو اب یہ اگر حکومت یہ بات کر رہی ہے عید کے دن تو کچھ سروسز لازمی ہوتی ہیں، کیسے آپ شہر کو چھوڑ سکتے ہیں چھٹی کی وجہ سے کچرے کے ڈھیر پر؟ دیکھیں میں ٹاؤن ناظم رہا ہوں، ایک صرف جملہ میں بولوں گا، میں ٹاؤن ناظم رہا ہوں 5 سال تک اسی کراچی شہر میں، اور ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا میرے پاس۔ اچھا آصف بھائی میں معذرت چاہوں گا، اصل میں وقت میرے پاس ختم ہو چکا ہے، آپ کی بات ابھی باقی ہے، بہت معذرت خواہ ہوں آپ سے، اس پر مزید گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس پر دوبارہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ سے بھی معذرت اور شکریہ، اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔